دینا چاہیے اور اس سے ریونیو جنریٹ کر کے, کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا کہ کس طرح نیشنل براڈ کاسٹرز جو ہوتے ہیں, کس طرح جو نیشنل ہیریٹیج ہوتی ہے, جو کلچر, یہ محض بلڈنگز نہیں ہیں, یہ جہاں آج ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ بھی میڈم نور جہاں آڈیٹوریم ہے جہاں سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اور اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح میڈم نور جہاں نے اس وقت کی عوام کو, اور جو 1965 کی جنگ تھی اس کے اندر کس طرح حوصلے بڑھائے, کیونکہ خالی میوزک ہی نہیں ہوتا, یہ وہ تمام اس کے گرد وہ دائرے ہوتے ہیں جو عوام کی جذبات کی رہنمائی کرتے ہیں, ان کو آلٹر کرتے ہیں, اور جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے کس طرح جذبات کو آلٹر کرتے ہیں تھرو انگیجمنٹ, تھرو میوزک. یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ کوئی بھی, میرا بچہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا غصے کا تیز ہے, اور اس کو جب میں نے ویسے بات کی کسی سے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کو میوزک, کسی بھی انسٹرومنٹ کے میوزک کلاس میں ڈال دیں, تو اس کا جو وہ ایک غصہ پن ہے یا جو اس کے اندر ایک تھوڑی سی وہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے انفارچونیٹلی پچھلے 25-30 سال تباہ ہو گئیں, اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ فلم پالیسی بھی بنائی تھی. اور فلم خالی محض ایک فلم نہیں ہے بلکہ اسکرین ٹورزم ہے, پاکستان کا وہ بیانیہ جس سے باہر کی دنیا واقف نہیں ہے, کیونکہ جب کسی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان سکرینز کے ذریعے پاکستان کو باہر فورن میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی فلانی جگہ دھماکہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ایکسٹریم ایونٹ ہو گیا, لیکن جو پاکستان کا کلچر ہے, جو پاکستان کی ٹورزم ہے, جو پاکستان کا ہیریٹیج ہے, اس کے لیے اسکرین ٹورزم جو ہے وہ میسر نہیں تھا. یہی فلم پالیسی اور جو آرٹسٹ ہیں, جو پروڈیوسرز ہیں, جو پچھلے 30 سال جو رائٹرز ہیں, جو ایکٹرز ہیں, جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو سنیما اونرز ہیں, ان کی حکومتوں نے پیٹرنیج نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری جو تھی وہ تباہ ہو گئی. الحمدللہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان کا جو ہیریٹیج ہے, کلچر ہے, سنیما کے ذریعے پاکستان کا بیانیہ, اسکرین ٹورزم کے ذریعے پاکستان کے بیانیے کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے, اس کو افیکٹو کرنے کے لیے, اس کو فعال کرنے کے لیے فلم پالیسی اس وقت پوری طرح سے ہماری قانون سازی کا حصہ ہے. اور جو فلم میکرز ہیں, جو پروڈیوسرز ہیں, جو ایکٹرز ہیں, جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو سنیماز ہیں, ان کے لیے ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فلمیں زیادہ بنیں گی, زیادہ یوتھ انگیج ہوگی, زیادہ ہماری پاکستان کا وہ سافٹ امیج جو پوری دنیا کے اندر 1960 کی دہائی میں, 1970 کی دہائی میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ دنیا کی پہلے نمبر کی فلم انڈسٹری تھی, اور اسی لیے پاکستان سے باہر ہمارا بیانیہ بھی درست تھا. لیکن یہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے لڑی, پاکستان کی عوام نے لڑی, افواج پاکستان نے لڑی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لڑی, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی 2013 سے لے کر 2018 تک, انہی ادوار میں یہ کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی, کیونکہ یہ میسج تھا کہ جس طرح ہمارے امیج کو اور ہماری جو پاکستان کی برانڈنگ تھی اس کو مسخ کیا گیا. یہی وہ ٹولز ہیں, یہی وہ ذریعہ ہے, یہی وہ میڈیمز ہیں جن کے ذریعے جہاں دہشت گردی ختم ہوئی, اور یہ پورا ایک اسٹریٹجک پروگرام رکھا گیا کہ اسی طریقے سے, انہی میڈیم سے, انہی ٹول سے ہم پاکستان کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی کی کڑی جو ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں جو سنیما ہاؤسز تھے پاکستان کے, وہ سنیما ہاؤسز مختلف وجوہات کی وجہ سے یا پیٹرول سٹیشن بن گئے, یا CNG سٹیشنز بن گئے, یا شادی ہال بن گئے, کیونکہ فلم ہی نہیں بن رہی تھی. ان کے لیے وہ اکنامیکلی نہیں تھا, ان کے لیے وہ فائنینشلی وائبل ہی نہیں تھا کہ وہ سنیما ہاؤسز رہنے دیتے, کیونکہ فلم بننا بند ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی عید کے اوپر فلمیں 5 سے 6 فلمیں آئی ہیں, اس میں امپروومنٹ آئی ہے. ہر دفعہ اگلی فلم جو بنتی ہے وہ بہت بہتر بنتی ہے. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, اسی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے, ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پریمیسز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کے لیے, نوجوان کے لیے یہ پہلا سنیما آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے. اور اس کا جو مقصد ہے وہ خالی سنیما ہاؤس نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد پاکستان کی عوام کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ ایکسیس دینا ہے. کیونکہ جو سنیما آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سنیما کی ٹکٹ بھی مہنگی ہے, آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو اور بھی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. تو جو ون اسکرین سنیما کانسیپٹ ہے
جس میں پاکستان کے ہر آدمی جو بیچارہ صبح ریڑھی لگاتا ہے اس نے بھی انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے، جو بیچارہ کہیں کھوکھا لگاتا ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی مڈل کلاس لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ دکھانی ہے، تو ان کو افورڈیبل کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان اور جو پی ٹی وی ہے، کیونکہ یہی مقصد تھا پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کا انفوٹینمنٹ کا، تو ان کے جو پریمیسز ہیں، ان کی جو زمینیں ہیں، ان کے اوپر ہم یہ سنیما، اس کی اگزامپل اسلام آباد کلب کا سنیما ہے جس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم تقریباً 26 ایسے سپاٹس ہیں، نہ صرف یہ مین شہروں میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، بلکہ ان شہروں میں بھی جہاں پہلے اسٹریٹ تھیٹر ہوا کرتا تھا، پہلے وہاں اسٹیج تھیٹر ہوا کرتا تھا، اسی طرح اب وہاں سنیماز ہوا کرتے تھے، ان تمام جگہوں پہ جو سندھ کے انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں، پشاور کے اندر یہ تمام جو سنیما کا ریوائول ہے اس کی پالیسی کے تحت اس کو، اور اس وقت سنیما انکم کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے اس کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، اگر وہ فلم بنائے گا، اگر وہ فلم لیب بنائے گا، اگر وہ میوزک لیب بنائے گا، اگر وہ براڈ کاسٹنگ لیب بنائے گا، اگر وہ پوسٹ فلم لیب بنائے گا، تو اس کو بھی ایف پی آر کا ٹیکس انسینٹیوائز کیا گیا ہے اور اس کو ایف پی آر کا ریبیٹ ملے گا۔ اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر فلم بنائے گا، اور ایک فلم فائنینس فنڈ کاؤنسل کا قیام کیا جا رہا ہے جس کے اندر جو پرائم منسٹر نے 2 بلین کا فنڈ ابھی دیا ہے، جس کے اندر فلم فائنینس فنڈ جس کو بولتے ہیں، تاکہ 4-5 لوگ جو ہیں، گروپس جو ہیں، وہ خالی فلمیں نہ بنائیں، بلکہ ہر وہ بچہ جو یہ سکل رکھتا ہے، ہر وہ ینگ پروڈیوسر جو یہ سکل رکھتا ہے، وہ بھی پاکستان کے شو کیسنگ کے لیے، اس کے ہیریٹیج، اس کے کلچر، سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو آلٹر کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے بیانیے کو بہتر کرنے کے لیے، ڈاکیومنٹریز ہوں، فلمز ہوں، شارٹ فلمز ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے یہ فلم فائنینس کاؤنسل اور فنڈ کا قیام کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فلم بنے۔ آج ریڈیو پاکستان میں ایک سنیما کا گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میوزک کی سطح کے اوپر پاکستان کی پہلی میوزک فلم پالیسی آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو پہلا سٹیپ ہے جس کو لانچ کیا جائے گا اگلے ہفتے، وہ پاکستان کا پورا جو ہسٹورک میوزک ہے اس کی کیٹلاگنگ، اس کی میپنگ اور اس کی ڈیجیٹل جو پورٹل ہے اس کا قیام ہے کہ پوری ایک کیٹلاگ کے ذریعے، پیریوڈک کیٹلاگ، ہسٹورک کیٹلاگ کے ذریعے پورے پاکستان کا جو ثقافت ہے میوزک کی، جو اس کی ہسٹری ہے، جو ریجنل میوزک کی ہسٹری ہے، جو آرٹسٹ ہیں، میوزیشنز ہیں، ان تمام کے لیے یہ جو نیشنل ڈیجیٹل آرکائیو ہے اس کا لانچ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہو جائے گا۔ پھر ایک ابھی میں نے کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا انوگریشن کی ہے، اور اس میں بھی مجھے سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو تقریباً غالباً 10 سال کے بعد کھولا گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی نیلامی کے نعرے لگاتے تھے، انہوں نے کبھی یہ تالے کھولنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر نفرت پھیلائیں۔ آج بھی، آج کی تاریخ تک بھی وہ مہم جاری ہے، کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہے اس کو تباہ کرنا تھا پوری دنیا میں۔ اس جو مقصد ہے اس کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے پچھلے 1 ماہ سے ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام، جو پاکستان کی دور دراز علاقے، یونیورسٹیز کے اندر سے میوزک کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس کو ہم 15 جولائی پہ انشاءاللہ لانچ کریں گے، اور وہ سندھ کے انٹیریئر سندھ سے وہ آوازیں ہمارے پاس بچوں کی آئی ہیں، یونیورسٹی سے، پنجاب کے علاقے سے، خیبر پختونخوا کے علاقے سے، اے جے کے سے، گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، جو ان کے ریجنل میوزک ہے، اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ پاکستان کی عوام تک، وہ جو ریجنل ٹیلنٹ ہے اس کو نیشنل ٹیلنٹ بنانے کا مقصد ہے، اور یہی وہ اس جو ایکٹیویٹی ہے اس کا